الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر تفر من المجذوم كما تفر من الأسد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ یاسین کے 2 آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ بے دین لوگ ہمارے پیغمبروں کو یہ کہنے لگے، قالوا انا تطیرنا بکم. بے دین لوگ کافر ہمارے پیغمبروں کو کہنے لگے الیاذ باللہ کہ تمہاری وجہ سے ہمارے علاقوں پر نحوست ہے. قالوا انا تطیرنا بکم، تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر نحوست ہے، ہمارے علاقوں میں. اگر تم دین کی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، بہت سخت سزا دیں گے. پیغمبروں نے جواب دیا، قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہے، تمہارے ساتھ ہی ہے. اچھا ہوتا تم نصیحت جو کی گئی تھی تم نصیحت قبول کر لیتے. تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو، یوں اتنی بے ادبی اور یوں باتیں کرتے ہو. جو روایت آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ نے فرمایا عدوہ متعدی مرض کا عقیدہ رکھنا یا بدفعلی کا عقیدہ رکھنا، حامہ کوئی پرندہ پیدا ہوتا ہے اور یوں تکلیف دیتا ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا، اور سفر کو منحوس سمجھنا، یہ سب فضول باتیں ہیں. اور فرمایا کہ وَفَرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ. احتیاطی تدبیر کے لحاظ سے کسی مریض سے دور رہنا جیسے کہ شیر سے بندہ بچ کے رہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آج کی گزارشات میں سفر سے متعلق بات کرنی ہے کہ جو اسلامی دوسرا مہینہ ہے. پہلا مہینہ اسلامی محرم ہے اور دوسرا مہینہ سفر ہے. سفر کے مہینے سے متعلق زمانہ اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے فضول عقائد یا خرافات نظریات تھے.
زمانہ اسلام کے بعد بھی کچھ جاہلوں کے عقیدے سفر سے متعلق تقریباً اسی طرح ہی ہیں کہ وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا، اور سفر سے کچھ وہ اور بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ سفر کا مطلب یہ ہے، سفر کا مطلب یہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو رسم ہوتی ہے یا بدعت ہوتی ہے، یہ چونکہ لوگوں کی طرف سے بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہر ملک، ہر علاقے میں طرح طرح کی خرافات، توہمات، کمزور عقیدے کے لحاظ سے کئی طرح کی عقیدے کی کمزوریوں کی باتیں رائج ہوتی ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف۔ ترکی میں شادی کرتے ہیں تو وہ پھینکتے ہیں، کیا نام ہے، انار، پھر جتنے پیدا ہو، مرد نے پھینکا کوئی نہیں ہوا، دانا نکلا تو لڑکا نہیں پیدا ہوگا تو یوں، عورت نے پھینکا دونوں جوڑوں سے، یہ اور طرح طرح ہر جگہ میں جو بدعات اور رسوم ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ انسان کی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہر علاقے کے انسان اپنی مرضی کے مطابق پھر یہ خرافات بناتے رہتے ہیں۔ اسلام کی چیز فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنت ہوں، مستحبات ہوں، چونکہ مرکز قرآن حدیث ہے، آپ جہاں بھی چلے جائیں گے ظہر کی نماز کے 4 رکعتیں مسلمان پڑھائیں گے، پڑھیں گے، جمعے کی 2 رکعتیں ہوں گی، کہ مرکز ایک ہے، بھلے زبان مختلف ہو گئی، ملک مختلف ہو گیا، علاقے مختلف ہو گئے، تہذیب مختلف ہے، رہن سہن، لیکن اسلام کی جو حکام ہے وہی ہے کہ مرکز ایک ہے۔ بدعات اور رسوم کا مرکز ہر وہ علاقہ ہوتا ہے، اس لیے وہ مختلف ہیں۔ اب مثلا زمانہ جاہلیت کے لوگ سفر کو یہ کہتے تھے کہ اس نام کا ایک کیڑا ہوتا ہے یا سانپ ہوتا ہے جو معدے میں ہوتا ہے یا پسلیوں میں ہوتا ہے یا جگر میں ہوتا ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو وہ جوش مارتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لہٰذا اس سانپ کو خوش نہیں کرنا چاہیے اور ہر وقت کچھ کھاتے رہنا چاہیے تاکہ وہ کیڑا جو ہے جوش نہ مارے۔ ویسے ہی کہو بھائی کھانا پینا چاہیے، اب کیا بات ادھر منسوخ کر دی گئی۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں چونکہ سفر ایک مہینہ ہے، اس کا نام ہے سفر، اور وہ سفر تو کیڑے کو کہتے ہیں، اور یوں ایک مہینے کا نام بھی سفر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سفر بھی مہینہ منحوس ہے، اس میں بھی کوئی خیر کا کام، اچھا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی ایک بات نقل کی کہ وہ کبھی کہتے تھے اس سال سفر محترم ہوگا، کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، اگلے سال کہتے تھے سفر کا مہینہ محترم نہیں ہوگا، لہذا بچ کے رہو، اس دفعہ یہ ہونے والا ہے۔ یہ فضولیات آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، اب بھی اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں، فلانی چیز فلانے کے ساتھ ٹکرانے والی ہے، اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو یہ ہونے والا ہے، اور پھر جب 14 تاریخ آتی ہے تو ہوا تو نہیں ہے نا، وہ اس کا رخ مڑ گیا ہے، اس کا رخ واپس چلا گیا ہے، نہ ہم نے رخ دیکھا نہ ٹکرانا دیکھا، لوگوں کو خواہ مخواہ یوں پریشان کیا جاتا ہے۔ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی خرافات ہے۔ زمانہ اسلام میں بھی اس طرح کے بدھوؤں کی کمی نہیں ہے کہ جن کو سنت کی بات بتائی جائے تو ذرا سا ہی جذب پیدا نہیں ہوتا، قرآن کی آیت پڑھ لی جائے ذرا سا جھومتے بھی نہیں ہیں، اور اگر کوئی قصہ کہانی، کوئی یوں، کوئی فلان، کوئی بتا دیا جائے تو اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے جی، فلانے بزرگ کی اور فلان اس کی، توہمات کی طرف یہ چکر لگ رہے ہیں اور اس پر یقین ہے۔ مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے آئیں گے، اکثر مسئلہ یہی ہوتا ہے 3 طلاقیں ہو گئیں تو ہو گئیں کہ نہیں ہوئیں، تو مولوی صاحب کہے گا ہو گئیں 3 طلاقیں،
آپ کے پاس کوئی دلیل ہے قرآن حدیث سے؟ اب حوالہ بھی پوچھ رہے ہیں، اور توہمات محلے میں دیکھ رہے ہیں، گھر میں دیکھ رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں. وہ سیویاں پکا رہا ہے، ہم نے بھی پکانی ہے، وہ جو پکا رہا ہے اس پر تو دلیل نہیں پوچھی، اور رسم و رواج اور توہمات کے اوپر عمل ہوتا چلا جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی بدعتی کا صرف دعا سلام والا تعلق رکھتا ہے، یہ بدعت نہیں کرتا بندہ، بدعتی کے ساتھ دعا سلام والا تعلق رکھتا ہے، تو فرمایا اسلام کی عمارت گرانے میں اس شخص کا بھی ہاتھ ہے، کہ اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، یہ حوصلہ افزائی کر رہا ہے، بدعتی کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی ہے. بھائی حکمت کے ساتھ اس کو ان خرافات سے روکنا ہے، بچانا ہے. زمانہ جاہلیت کی بات بتا دی، زمانہ اسلام کی بات سمجھیے. زمانہ اسلام میں بھی بعض جہال جو قرآن و سنت سے دور ہیں، وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اس میں شادی نہیں کرنی، گھر نہیں بنانا، کاروبار نہیں شروع کرنا، کیونکہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے. اچھا، اور سفر کے ابتدائی مہینوں میں، ابتدائی دنوں میں بہت زیادہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، لہذا فلانی چیز کا صدقہ کرو، کھانا کھلاؤ، یہ کرو. اور سفر کے جب آخری دن آ جائیں تو پھر کھانا شانا وغیرہ بھی کھلاؤ اور تھوڑی خوشی بھی مناؤ کہ سفر جا رہا. اور اس خوشی کو اس طرح منانا ہے کہ کام کاج نہیں کرنا، مزدوری نہیں کرنی. اس کو یوں، یہ زمانہ اسلام کے بعد جاہلوں کی بات بتا رہا ہوں. جیسے محرم میں لوگ شادی کرنے کو جناب بڑا عیب سمجھتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی اسلام کی بات نہیں، اسلام نے تو نہیں منع کیا ہے، محرم میں شادی کرنا منع ہے. اسی طرح سفر کو بھی منحوس کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس میں شادی اور کاروبار نہیں کرنا چاہیے. اور عجیب عجیب من گھڑت روایات لوگوں نے بنا رکھی ہیں کہ سفر کے مہینے میں 10,80,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. ٹوٹل ہر سال میں 10,80,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جو سفر کے مہینے میں 9,20,000 آتی ہیں. باقی جو تھوڑے سے چند ہزار ہیں وہ پورے سال میں مصیبتیں ہوتی ہیں. کل مصیبتیں اللہ کی طرف سے، الیاذ باللہ، یہ فضول بات ہے. 10,80,000 مصیبتیں پورے سال میں آتی ہیں، جس میں 9,20,000 صرف سفر میں آتی ہیں. لہذا بچ وہ شخص سکتا ہے کہ جو اس میں صدقہ کرے، بکرا دے، کھانے پکائے، پھننیاں بنائے، سیویاں بنائے. پتہ نہیں ہے کن لوگوں نے کس طریقے سے یہ کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے. اب لوگوں کے دماغوں سے یہ چیز نکالنا ہی مشکل ہو گئی ہے. اچھا، اور پھر فلانی نماز 2 رکعت یوں پڑھنی ہے، اس میں فاتحہ اتنی دفعہ پڑھنی ہے، کل شریف اتنی دفعہ پڑھنا ہے، فلان اتنا. یہ ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ اتنے لاکھوں میں کوئی مصیبت، تو نہ کوئی یوں، تو نہ کوئی یوں. زمانہ جاہلیت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت یہ خرافات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کا نام رکھا سفر المظفر. آپ نے کہیں دیکھا ہوگا اسلامی ڈائریوں میں، سفر المظفر، کامیاب مہینہ، برکت والا مہینہ. اور ان لوگوں نے یوں کر دیا ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اگر اس طرح کریں بھی صحیح، تو اسلام نہیں تھا ان کے پاس. اسلام آنے کے بعد تو بندے کو، یہ تو عقیدے کی بات ہے، اس کا سبق قرآن و حدیث سے لینا ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی کے اوپر چلنا ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے، لا عدوا. بخاری کی حدیث میں 4 چیزیں ہیں، مسلم کی حدیث میں ایک چیز اور ہے. کل 6 چیزیں بیان فرمائی، اور 7ویں ایک تدبیر بیان فرمائی. تدبیر، احتیاطی تدبیر، ایک 7ویں چیز بیان فرمائی. پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو بخاری کی روایت ہے، لا عدوا،
متعدی مرض کوئی متعدی مرض نہیں ہوتی. کسی مریض سے نفرت کرنا، دور بھاگنا کہ اس کی مرض مجھے لگ جائے گی، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. لا عدوہ. ایک صحابی آیا، عرض کیا حضور ہم خارشی اونٹ کو علیحدہ باندھ دیتے ہیں تاکہ دوسرے اونٹوں کو خارش نہ لگ جائے اس کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا کہ اس پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ تو خاموش ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ امر ربی ہے، اس طریقے سے اپنا عقیدہ نہ رکھو. اچھا آگے بات چلیے. لا عدوہ ولا طیرتا، بد فالی لینا یہ جائز نہیں ہے بالکل. کسی چیز کو کسی وقت کے ساتھ، کسی کی آواز سننے کے ساتھ یہ بات کہنا کہ بے برکتی ہو جائے گی، یہ بدفعلی ہے، شرک ہے. اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے نفی جنس کے ساتھ منع فرمایا. لا طیرتا. اسلام میں کسی چیز سے بدفعلی لینا جائز نہیں ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، میں اسلام کی بات کہہ رہا ہوں، زمانے جاہلیت کی بھی بتاتا ہوں. اسلام میں داخل ہونے کے بعد لوگوں میں کیا باتیں رائج ہیں. جب نئی دلہن گھر میں آئے تو وہ اپنے صندوق کو تالا نہ لگائے. تالا لگا دیا نئی دلہن نے تو ہمیشہ کے لیے پھر رزق کو تالے ہی لگ گئے. کیسا اس کے سامان کو چیک کرنے کے لیے لوگوں نے رسم گھڑی ہے. اب وہ بیچاری سے زیورات کو انگوٹھی کسی نے ہدیہ دی ہوگی لے کے آئی ہے اور اس کے اوپر یہ ڈال دیا کہ تالا نہیں لگا سکتی. جی فضول بات ہے، بے شک تالا لگائے. اسلام تو تالا لگانے کے حکم دیتا ہے. فرمایا نا کہ اپنے اونٹ کو ایک ٹانگ باندھ کر چھوڑ دو، پھر وہ دور نہیں جائے گا، ادھر ادھر ہی قریب ہی پھرے گا. اور یہ عین توکل ہے. توکل کیا ہے؟ سبب کو اختیار کر کے فیصلہ اللہ کے حوالے کر دینا، یہ توکل ہے. اچھا جی چوکھٹ میں کوئی بیٹھ کے کھانا کھائے تو بندہ مقروض ہو جاتا ہے. بھائی چوکھٹ میں بیٹھ کے نہیں کھانا چاہیے، آداب ہیں جو کھانے کے اس کے لحاظ سے کھانا چاہیے. لیکن اگر کسی نے کھا بھی لیا تو کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کی وجہ سے بندہ مقروض ہو جاتا ہے. یہ اسلام کی باتیں ہیں جو اس طریقے سے لوگوں نے. ایک ہمارے علاقوں میں مونگ پھلی کو بڑی تباہ کرتی ہے، اس کو سہ کہتے ہیں. اس کے لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں. وہ کانٹے اگر کہیں مل جائیں تو کسی کے گھر میں ڈال دو تو میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے. ایسی تباہمات فضول بات ہے. تو وہ جو جن فصلوں میں گزرتی ہے وہاں میاں بیوی تو جاتے ہیں، ادھر تو کیوں نہیں لڑتے. کتا رونے لگ جائے تو وبا آ جاتی ہے، الو بولنے لگ جائے تو موت آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اور فضول باتیں یوں جو ہے یہ مسلمانوں میں رائج ہیں اور یہ خرافات ہیں، رسوم ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے میں چھوٹے چھوٹے کاروباری یا بڑے کاروباریوں میں بعض کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ پہلے گاہک کو واپس بھی نہیں کرنا اور پہلے گاہک کو چیز سستی بھی نہیں دینی اور پہلے گاہک کو چیز ہدیہ بھی نہیں دینی. کوئی سوال کرے تو اس کو بھی نہیں دینا کیونکہ پورا دن ہی پھر ہدیہ ہی دینا پڑے گا. پورا دن ہی چیز سستی بیچنی پڑے گی. یہ سب فضولیات ہیں، خرافات ہیں. اسلام تو کہتا ہے کہ افتتاح صبح کا اللہ رسول کے نام اور صدقے سے کرو. آپ دکان کھولیں تو صدقہ دیں اور یہ کہتے ہیں نہیں. ایک جگہ میں کھڑا تھا صبح کسی بندے نے راستے میں الٹی آ گئی، گاڑی والے نے شاپر مانگا اس فروٹ والے سے، فروٹ والے نے شاپر نہیں دیا. میں کہا یار عجیب بات ہے. کہتے ہیں سارا دن مجھے شاپر ہی لوگوں کو دینے پڑیں گے. یہ عقیدہ ہے، یہ شرک ہے. یہ کیا بات ہے؟ روزی رزاق اللہ ہے، آپ نے کیا اپنے نظریات بنا رکھے ہیں؟ یہ سب بدفعلیاں ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ زمانہ جاہلیت اسلام کی بات ہے کہ لوگوں میں جو عقائد کمزور ہونے کی وجہ سے انسان توہمات پرست ہو جاتا ہے. جس شخص کا جتنا عقیدہ کمزور ہوگا
اتنا ہی وہ توہم پرست ہوگا، اتنا ہی وہ عاملوں کے چکروں میں زیادہ پھرے گا۔ وہ عامل کہ جن کی اپنی قسمت تو اب تک نہیں بنی اور ہماری قسمت بنانے کے لیے خود فٹ باتوں پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، بخاری کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنی قسمت پوچھتا ہے اور وہ کچھ بتاتا ہے، بس یہ پوچھتا ہے، وہ کچھ بتاتا ہے، یہ اٹھ کے چل پڑتا ہے، 40 دن تک اس کی کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسری روایت ابو داؤد کی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کچھ پوچھتا ہے، ابھی وہ 12ویں کے امتحان میرے ہو رہے ہیں، پاس ہو جاؤں گا کہ نہیں ہو جاؤں گا، میں ایک جگہ میں شادی کی رسیاں ڈالی ہوئی ہیں، میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی، نوکری کی درخواست دی ہوئی ہے، ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی، اولاد میری ہوگی یا نہیں ہوگی، بیوی بڑی بد زبان ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی، یہ جناب جا کے بات پوچھتے ہیں اور وہ کچھ بتاتا ہے اور یہ اس کو یقین کر لیتے ہیں۔ فرمایا اس نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میرے اس پیغام کا انکار کر دیا ہے جو میں پیغام لے کے دنیا میں آیا ہوں، یعنی قرآن و حدیث شریعت کا اس نے انکار کر دیا ہے۔ سوائے اللہ کے کون جانتا ہے؟ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے، انبیاء کو اللہ کچھ غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ دیکھو آپ نے اپنی کزن کا رشتہ حضرت زینب کا اپنے غلام کے ساتھ، یعنی ہاشمی خاندان کی لڑکی کا رشتہ اپنے غلام زید کے ساتھ کرایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا تھا اور رشتہ نہیں چل سکا، طلاق ہو گئی۔ عدت کے بعد حضرت زینب کا نکاح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ خود سوچیں کہ اگر غیب کی بات پیغمبر اسلام کو پتہ ہوتی تو خامخواہ زینب کا نکاح زید کے ساتھ کرانا تھا۔ بات یہ ہے، کوئی نجومی یا کوئی کاہن کوئی مستقبل کی بات نہیں جان سکتا، اپنے عقیدوں کو خراب کرنا ہے، عقیدے کو مضبوط کریں۔ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے، اس کو علم ہے۔ آپ ذرا سوچیں نا کہ کس بندے کے پاس آپ علاج کے لیے جا رہے ہیں کہ جو ہماری قسمت بدلتا ہے، اور اس کی اپنی قسمت تو سوچی جائے، وہ اپنی کیوں نہیں ٹھیک کر سکتا؟ وہ طوطوں کو سمجھایا ہوا ہوتا ہے، لفافوں میں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ طوطا اٹھا کے لاتا ہے لفافہ اور وہ پڑ جاتا ہے اور وہ یوں ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے بات یہ امتحانوں میں کامیابی ہوتی ہے۔ صحیح محنت کرو، قرآن تو اعلان کرتا ہے کہ ذرہ بھی ضائع نہیں کرتے ہیں، محنت کرے گا پھل پائے گا، من جد وجد۔ آپ نوکری کے لیے ضرور اپنے کاغذات مختلف دفتروں میں جمع کرائیں اور اللہ سے دعا مانگنے میں لگ جائیں، اے اللہ خیر ہے تو عطا کر دے، ہو جائے گا، تاخیر ہے تو اسی میں بہتری ہے۔ رشتے کی بات ہے تو حدیث تو کہتی ہے کہ آپ اچھا رشتہ تلاش کریں، اللہ سے مانگیں، استخارہ کریں، مشورہ بھی کریں، دین کو ترجیح دیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ لا عدوہ، مرض کے بارے میں متعدی کا یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے، ولا طیرتا، اور بدفعلی لینا یہ صحیح نہیں، یا کاہن نجومی کے پاس جا کے قسمت پوچھنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ولا ہامہ، زمانے جاہلیت میں ہامہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو قتل کیا گیا تو اس کو جب دفن کیا جاتا ہے مقتول کو، تو اس کے دماغ سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے اور وہ باہر نکل جاتا ہے،
تو وہ آوازیں لگاتا رہتا ہے، بد دعائیں کرتا رہتا ہے جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے۔ فضول بات ہے، بدلہ ہونا چاہیے اور حکومت بدلہ لے۔ اگر مقتول کے وارث خود اپنے ہاتھوں سے بدلہ لیں گے تو اور نقض امن ہوگا، ہر روز پھر گنتے رہیں گے، آج اس کے اتنے خاندان کے مر گئے، آج اس کے اتنے مر گئے۔ اس سے تو نہیں، جیسے قبائل میں یہ نظام کسی حد تک اب بھی ہے، الحمدللہ کافی حد تک تو درست ہو چکا ہے۔ وَلَا سَفَرَ، چوتھی بات اس حدیث میں بیان فرمائی کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ نحوست یا نیک بختی، بدبختی یا نیک بختی، اس کا موجد انسان خود ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی قسمت کو ہم نے اس کی گردن کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ جب عقیدہ اچھا، اعمال اچھے، کام اچھے تو اس کی قسمت اچھی، اور اگر عقائد خراب، رسوم و توہمات کی نظر میں اس کے عقیدے ہو چکے، عبادات معاملات میں زیرو ہو گیا تو اس کی بدقسمتی اور اس کی نحوست اس کے اپنے اعمال بد ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے صبح و شام کی زندگی کا اکثر حصہ اعمال بد میں گزر رہا ہے۔ کچھ اعمال بد کی سزا ہم انہیں دنیا میں دے دیتے ہیں کہ سنبھل جائیں۔ فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اعمال تمہارے اپنے۔ اب دیکھو، کوئی کسی کی چوری کرتا ہے، کوئی کسی کو ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی اور برے کام کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، سزا ہوتی ہے، تو کہتا کیا ہے کہ منحوس ہے، قسمت منحوس ہے، اعمال تیرے منحوس ہیں، اس کی وجہ سے تو منحوس بنا۔ اللہ نے تو انسان کو اشرف المخلوق کی صلاحیت عطا کی ہے۔ یہ یاد رکھنا جملہ میں نے کس طرح کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اشرف المخلوق ہونے کی صلاحیت رکھی ہے۔ ہر کس و ناقص انسان اشرف المخلوق نہیں ہے، جو اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے اتنا نیک بنتا ہے کہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، تو پھر یہ اشرف المخلوق ہوتا ہے۔ جب عقیدے اور نظریات کے لحاظ سے تباہ و برباد اپنے آپ کو کر دیتا ہے، پھر بھی یہ اشرف المخلوق ہے۔ قرآن اس کو کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، جو پیغمبرانہ نظریات کے تابع نہیں ہیں وہ تو جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ جانور بھی اپنی فطرت کو تو سمجھتا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میں کیوں دنیا میں آیا ہوں۔ دیکھو نہ، لٹاتے ہو ذبح کرتے ہو ذبح ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے۔ جب دودھ نکالنے لگتے ہو تو جیسے بسم اللہ پڑھ کے بیٹھتے ہو وہ ٹک کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب سواری کرتے ہیں کتنا بوجھ اٹھا دیتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، تم ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں کتنا بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہو اور وہ انکار نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ مجھے قدرت نے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس نہیں پتا تو اس انسان کو نہیں پتا، اس انسان کو نہیں پتا کہ مجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اپنی بھاگ دوڑ ادھر ادھر کی طرف لے کے چل رہا ہے، اللہ رسول کے ناراض کرنے والے کاموں میں مصروف ہے، تو پھر مدد اور نصرت کیسے آئے گی، اللہ کی رضا کیسے ہوگی۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص کو میدان حشر میں جب اعمال نامہ دیا جائے گا وغیرہ، سمجھنے کی بات ہے، تو وہ اعمال نامہ دیکھے گا، سمجھ جائے گا، تو پوچھے گا فرشتے جو قریب ہوں گے یا جس طرح بھی کہ میری فلاں نیکیاں جو تھیں وہ اس میں لکھی ہوئی نہیں ہیں،
تو بتایا جائے گا نیکیاں تو تمہاری یہ تھیں لیکن تم نے غیبتیں کی تھی، بد نظری کی تھی، فلاں کیا تھا، ان گناہوں کی وجہ سے یہ تمہاری نیکیاں مٹائی جاتی رہیں۔ اعمال بد انسان کے لیے سب سے بڑی نحوست کی چیز ہوتی ہے، اور اللہ رسول کا نام لینا سب سے بڑی نیک بختی ہوتی ہے۔ تو 6 چیزیں میں بیان کر رہا ہوں کہ حدیث میں، ایک عدوہ متعدی مرض کا عقیدہ رکھنا، ولا طیرتا بدفعلی، ولا حامہ کہ مقتول کے اندر سے پرندہ پیدا ہوتا ہے وہ بددعائیں دیتا ہے، ولا سفر۔ اس حدیث میں یہ 4 چیزیں ہیں، یہ چیزیں کوئی منحوس نہیں، کوئی ایسی چیز۔ دوسری حدیث جو مسلم کی ہے اس میں فرمایا ولا نوء، ولا حامہ بھی ہے، ولا طیرت بھی ہے، ولا سفر، ولا نوء۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب عقیدہ یہ تھا، واللہ علم اب بھی کسی کا ہو، کہ جب وہ سیارے سفر کرتے ہیں ستارے وغیرہ اور وہ خاص منزل تک جب پہنچتے ہیں تو پھر ایک اور ستارہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی خوشی میں پھر آسمان جو ہے وہ بارش برساتا ہے۔ فرمایا ولا نوء، کوئی ستارہ بارش برسانے والا نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب آئی، وہ دعا کرتے تھے کہ میری موت بھی مدینہ میں ہو، اور یہی ان کی خواہش تھی۔ مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تھے، جلدی واپس آتے تھے کہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے کہ میرے پیغمبر کی روح جب جسم سے جدا ہوئی تو وہ مدینہ میں تھے، میری روح بھی جب جسم سے جدا ہو تو میں مدینہ میں ہوں۔ یہ ان کا عقیدہ نظریہ تھا، اور حدیث میں بہت فضیلت ہے کہ جو شخص اس لیے مدینہ میں رہتا ہے اور ہر تکلیف برداشت کرتا ہے کہ میری موت مدینے میں آئے، تو فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے میدان حشر میں سفارش کروں گا کہ وہ تمام مصائب کو برداشت کرتا ہے کہ میں مدینہ میں رہوں، میری موت مدینہ میں آئے۔ اور یہ سنت کہ موت مدینہ میں آئے، یہ سنت تو ہے لیکن انسان کے اختیار میں تو نہیں، غیر اختیاری سنت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے کہ مجھے پتہ چل جائے میری موت کب آئے گی تاکہ اس مہینے میں کہیں بھی نہ جاؤں۔ خواب آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے یوں فرمایا مالک، امام مالک سمجھ گئے، پھر کسی سے تعبیر بھی پوچھوائی اور اس بندے کو کہا میرا نام نہ لینا، جو وہ تعبیر بتانے والے جو بزرگ تھے، اس بزرگ نے بھی کہا کہ یہ خواب سوائے مالک کے اور کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ خود ہی اس بزرگ نے کہا۔ سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مالک کو یوں اشارہ کیا، فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اے مالک، پوچھنا چاہتے ہو کہ میری موت کب آئے گی، کس مہینے میں آئے گی؟ یہ خبر تو رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو بھی نہیں دی ہے۔ کون کب مرے گا، کس سرزمین پہ مرے گا، کیسے مرے گا، یہ خبر تو رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھی نہیں دی ہے۔ قیامت کب آئے گی، کب جھٹکا لگے گا، آواز آئے گی، دل پھٹ جائیں گے جانداروں کے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بارش کب آئے گی، کتنی آئے گی، کیسے آئے گی، رحمت بن کر آئے گی یا عذاب اور سیلاب بن کر آئے گی، وہی جانتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی صرف وہی جانتا ہے جس کے در کے سب سوالی اور اس کے در پہ سب سجدہ ریز ہوتے ہیں، عوام بھی، اولیاء بھی، باشندے بھی، امتی بھی، انبیاء بھی، جس کے در پہ جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسی داتا کو، اسی معبود حقیقی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، کتنی آئے گی، رحمت بن کر آئے گی یا عذاب بن کر آئے گی، وہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور شکم مادر میں کیا ہے، نیک بخت ہے بد بخت ہے، کتنی عمر لے کے آئے گا کتنی نہیں، مالدار بن کے آئے گا غریب، سعادت مند ہوگا یا شقی ہوگا، یہ صرف وہی جانتا ہے۔ مستشرقین اسلام پر معترض وہ یہ بات کہنے لگے کہ ما فی الارحام، قرآن کہتا ہے شکم مادر میں کیا ہے صرف اللہ جانتا ہے، یہ تو ہمارا الٹراساؤنڈ مشین بھی جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ ہے۔ او بدبختو، تم اسلام کی روح کو نہیں سمجھے ہو۔ اسلام نر و مادہ کے فرق بتانے کے لیے نہیں آیا، وہ تو جانور بیل بھی اپنی مادہ کو جانتا ہے، وہ بندر بھی اپنی مادہ کو جانتا ہے، وہ مرغا بھی اپنی مادہ مرغی کو جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ رب شکم مادر میں بچہ ہے یا بچی یہ نہیں، وہ بچہ قسمت والا ہے، کس قسمت والا ہے، کتنے مال والا ہے، سعادت مند ہے، بدبخت ہے، والدین کا فرمانبردار نافرمان، یہ سب چیزیں وہی جانتا ہے۔ یعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور وہی جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس کے علاوہ علم غیب کلی کوئی نہیں جانتا۔ وہ بیرے معونہ والے، زکوان اور رال والے مدینہ طیبہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، منافقت کی شکل میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے 70 قبیلے ہیں، ہر قبیلے کے لیے ہمیں الگ الگ قاری چاہیے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری بھیج دیے، اور ان بدبختوں نے منافقت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حفاظ کی جماعت، ان شاگردوں کی جماعت کو شہید کر دیا، اکا دکا بچا، اور وہ شہادت کے وقت یہ کہنے لگے بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا ورضی عنا وارضانا۔ بخاری نے ان الفاظ، ان شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے الفاظ کو نقل کیا۔ جب انہیں نظر آ گئی شہادت، پھر یہ الفاظ بولتے ہیں حضرات صحابہ قراء مدینہ بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا ورضی عنا وارضانا۔ اے فرشتو جو ہماری شہادت کا منظر دیکھ رہے ہو، مدینہ میں ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری یہ مظلومانہ دستان بتا دو، ہمیں دھوکے کے ساتھ یہاں شہید کیا جا رہا ہے، اور شہادت پہ ہم ناراض نہیں ہیں، پریشان نہیں ہیں، ہم نے بیرے معونہ پہ شہادت کی شکل میں اپنے رب سے ملاقات کی ہے، اور ہماری یہ ملاقات اتنی کامیاب ثابت ہوئی کہ رب ہم سے راضی ہو گیا، ہم رب سے راضی ہو گئے۔ بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ کل کی بات کوئی نہیں جانتا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا ہوتی کہ میرے صحابہ کے بارے میں دھوکہ ہو رہا ہے اور وہ شہید کر دیں گے میرے معونہ والے، تو ہرگز آپ نہ بھیجتے بلکہ ان کو گرفتار کرتے کہ تم دھوکے باز لوگ۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کو کچھ غیب کی باتیں اللہ کی طرف سے بتا دی جاتی ہیں، کلی غیب نہیں دیا جاتا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، سورہ ہود میں جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ جی ولا نوّا، کہ بارش یوں برسے گی، نظریہ ان کا۔ یہ پانچویں چیز اللہ جانتا ہے بارش کب ہوگی، کیسے جب تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر، اور پہلے کچھ الفاظ بڑے اچھے بولے جاتے تھے خبروں میں،
اب ایک لفظ واللہ عالم، ہم تو چھوٹا سا مولوی صاحب ہے تو چھوٹی سی رائے رکھتا ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں بارش برسانے والی چیزیں داخل ہو رہی ہیں، تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی مشینیں تو نہیں امریکہ نے بھیجی ہیں کہ جو داخل ہو رہی ہیں پاکستان میں بارش برسانے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ ایسا کہنا چاہیے کہ بارش کا امکان ہے، اللہ پاک بارش عطا کرنے والے ہیں، بارش کی کوئی چیزیں داخل ہو رہی ہیں اور وہ کوئٹہ میں پہنچ چکی ہیں، کراچی میں بارش برسانے والی چیزیں جو ہے وہ داخل ہونے والی ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی مشینری ہے، کیا چیز ہے، کیا داخل ہو رہا ہے، کیا بات ہے، یہ داہیت ہے. اس طرح البتہ جو موسم بتانے والا شخص ہے، شکر ہے ابھی تک اس کے اوپر دہریت کا اثر نہیں آیا. یہ خبریں سنانے والوں کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے امکان ہے کہ 1-2 دن تک بارش ہو جائے گی، تو شکر الحمدللہ ابھی بھی سہارا ہے، کہیں چھلانگ لگا کے اگلے مقام پہ یہ بھی نہ پہنچ جائے کہ حتمی شکل میں یہ بھی غیب کی خبریں دینے لگے. ولا غولا، غولا غول اصل میں جن کو کہتے ہیں. ولا غولا کہ وہ جنات آ رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں، وہ آوازیں آ رہی ہیں اور یہ فلاں ہو رہا ہے. یہ سب اس کا پورا مرکزی نقطہ میں بتا چکا ہوں کہ جس انسان کا جتنا عقیدہ کمزور ہوتا ہے وہ اتنا ہی توہم پرست ہوتا ہے، اتنا ہی وہ پھر عاملوں کے چکر میں اور یوں اور یوں اور یوں اس طرح چلتا رہتا ہے. اس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں. ہاں آپ دعائیں پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ہر فتنے سے بچا، انسانوں کے فتنے سے بچا، جنوں کے فتنے سے بچا، مال کے فتنے سے بچا، نفس کے فتنے. یہ مولوی صاحبان جو ہر جمعے میں خطبہ پڑھتے ہیں، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اے اللہ ہمیں اپنے نفس کی شرور سے بچا، ہمارے اپنے اعمال بد کی شرور سے بچا، ماحول اور رسم و رواج کی جو فضولیات چیزیں ہیں ان سے بچا. یہ دعائیں کرنی چاہیے، نہ یہ کہ یہ عقیدہ رکھ دیا جائے کہ اب یوں پانی گر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آ گئی ہے، فلان یہ ہو گیا ہے تو یہ توہمات ہے. ولا عدوا، ایک چیز کہ متعدی مرض کو مسبب حقیقی نہیں سمجھنا. نمبر 2 بدفعلی نہیں لینا. نمبر 3 لا طیرۃ ولا حامہ، مقتول کے اندر سے جانور نکلتا ہے وقت کوئی حیثیت نہیں. ولا سفرا، سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا. اور یہ جیسے کہ عقیدے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ صدقے دینے فلان کرنے، اچھا وہ بکرا ضرور دینا ہے صدقہ. آپ ذخیرہ حدیث ماشاءاللہ پڑھے لکھے ساتھی ہیں، آپ پڑھیں. حدیث میں یہ فرمایا صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے. لیکن یہ تشریح کہ کالا بکرا ہی ہونا چاہیے صدقہ، یہ کہاں سے آئی ہے؟ بس ایک بندے کے بس میں ہے ہی نہیں بکرا خریدنا. بکرا جو چھوٹا سا بھی لے تو 10,000 کا 8,000 کا ملتا ہے. ایک بندہ غریب آدمی ہے، وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے اور اس کو پھنسا دیا گیا کہ کالے ہی رنگ کا بکرا آپ نے صدقہ کرنا ہے. یہ فضول بات ہے. جو جس کی توفیق ہے بس وہ اتنا صدقہ نکالے. اور صدقہ سب سے افضل کیا ہوتا ہے؟ انفع للفقراء، جو صدقہ فقیر کو زیادہ فائدہ دے، جو صدقہ فقیر کو زیادہ فائدہ دے. فقیر کے پاس سوٹ ہیں اور اس کے پاس جوتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو سوٹ ہی دیں گے، جبکہ اس کو سوٹ ضرورت نہیں ہے، اس کو تو جوتے ضرورت ہے. انفع للفقراء یہ ہے کہ آپ فقیر کی مدد کر لیں، وہ خود اپنی مرضی سے جو اس کی ضرورت ہے وہ خرید لے گا، یا یہ کہ اپنا قرضہ اتار لے گا. لیکن یہ ہے کہ فقیر کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایسی رواج رسم کے لحاظ سے جو ایک نظام ہے اس کی طرف ہی نہ چل پڑے لوگ. ولا صدقے کی بات ہے. اور سفر، اس کو صدقہ دینا چاہیے، بکرا دینا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. پھر سفر کے آخری دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں کہ شکر ہے سفر. اگر یہ بات، ویسے ایک بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرض شروع ہوئی ہے نا جی، اور آپ 12 ربیع الاول میں دنیا سے سفر کرتے ہیں، یہ مرض آپ کی سفر کے آخری دنوں میں شروع ہوئی ہے. اور یہ جو جاہلی ٹولہ ہے یہ سفر کے آخری دنوں میں خوشیاں مناتا ہے کہ شکر ہے سفر گزر گیا ہے. اور عجیب عجیب چیزیں گھڑی ہیں. مولا علی قاری نے ان سب روایات کو کہ اتنے نفل پڑھو، اتنی 1000 مصیبتیں داخل ہوتی ہیں، یوں ہوتی ہیں،
سب موضوعات میں سے ہیں، خرافات ہیں، گھڑی گئی ہیں یہ باتیں. لا عدوا ولا طیرتا ولا حامہ ولا سفرا ولا نوا، ستاروں کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ بارش برسائیں گے، اور ولا غولا، کسی چیز سے ڈرتے رہنا اور یوں ہوتے رہنا. ڈرتا وہی ہے جو عقیدہ کمزور ہو. قرآن کے ساتھ رشتہ حقیقی ہو جائے دوستو، قرآن مجید کے ساتھ رشتہ رسمی نہیں حقیقی ہو، ہر روز کی تلاوت ہو، گھر کو آباد رکھو اور روشن کرو. حدیث میں آتا ہے نا، جو جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے وہ آسمان دنیا پہ اس طرح چمکتا ہے جیسے دنیا والے اوپر دیکھتے ہیں کہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب گھروں میں تلاوت ہوگی اور دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بہت سارے توہمات کا علاج ہو جائے گا. یہ تو 6 چیزیں ہیں جن کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ نقصان دیں گی، یہ غلط ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور احتیاطی تدبیر کے بتائی کہ کوئی شخص کسی مصیبت سے بچنے کے لیے احتیاط کرتا ہے کہ سردی سے بچ جاؤں موٹا کوٹ پہنوں، گرمی سے بچ جاؤں ایسی لگاؤں. اب یہ ہے کہ احتیاطی تدبیر ہے، اس سے فائدہ اٹھانا یا اس کے ضرر سے بچنا یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ فلانے بندے کو جو مرض ہے بس میں بیمار پرسی کرنے جاؤں گا تو مجھے ضرور لگے گی، یہ عقیدہ ہرگز غلط ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی بیمار پرسی کرتا ہے، سارا دن 70,000 فرشتے اس بیمار پرسی کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. مسلم کی حدیث. جو شام کے وقت کسی مریض کی بیمار پرسی کرتا ہے، ساری رات 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت و مغفرت کرتے رہتے ہیں. تو ایسی کوئی چیز نہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوستو ہمیں ہر طریقے سے روشنی ملتی ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا